ناظرین، میں مجاہد الاسلام اور آپ کا مائنورٹی میراری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے منڈے کو اعلان کیا کہ قومی دارالحکومت کی سرحد کو ایک ہفتے تک سیل کر دیا جائے گا۔ ضروری خدمات جس میں صحت، میونسپل سروسز، سبزیوں کی نقل و حرکت، گروسری اور دودھ کی اشیاء کو دہلی کے سرحد سے تجاوز کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر آپ حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو شہر میں جانے کی اجازت ہوگی، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں۔ اگر آپ کے پاس ویلڈ نقل و حرکت کرنے کا پاس ہے تو آپ کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ کیب، آٹو اور بسز دہلی میں داخل نہیں ہو سکتی، صرف ای پاس والوں کو ہی سرحد پر جانے کی اجازت ہوگی۔ ناظرین، وزیر داخلہ امت شاہ نیٹ ورک 18 گروپ کے ایڈیٹر ان چیف راہل جوشی کو مرکزی نریندر مودی حکومت کی دوسرے مدت کار کا پہلا سال پورا ہونے کے بعد اپنا ایکسکلوسیو انٹرویو میں شہریت ترمیمی قانون اور این آر سی کے بارے میں بات کی۔ ملک بھر میں سی اے او کے لے کر ہوئے احتجاج پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ میں نے سی اے کے وقت کی گئی اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ابھی سی اے لے کر آئے ہیں، این آر سی جب لائیں گے تب اس پر بحث ہوگی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ میں ابھی سی اے اے کو لے کر جو بھی افواہ پھیلائی گئی ہے اس کو ہم ڈھنگ سے اس ملک کی اقلیتی برادری کو بتانا چاہتے ہیں۔ امت شاہ نے شہریت ترمیمی قانون کو لے کر ملک بھر میں ہوئے احتجاج پر کہا کہ سی اے اے کو لے کر لوگوں کے درمیان جو افواہ پھیلائی گئی، سی اے اس سے لوگوں کی شہریت جانے والی ہے۔ تو وزیر داخلہ نے کہا کہ میں ملک بھر کے مسلم بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سی اے اے کے اندر ایک بھی ایسا بندوبست نہیں ہے جو کسی کی شہریت لے لے۔ دہلی فساد کے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ دہلی فسادات کو بھڑکانے والوں اور اس کی سازش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، بھلے ہی کوئی بڑا آدمی اس فساد کے لیے ذمہ دار ہو۔ امت شاہ نے کہا کہ اگر گزشتہ کسی بھی فساد کے مقابلے میں اس فساد میں سب سے سخت قدم اٹھائی جائے گی۔ ناظرین، ممبئی سے 380 کلومیٹر دور ایچل کرنجی نام کے قصبے کے مسلمانوں نے زکوٰۃ کے پیسے سے وہاں کے سرکاری اسپتال میں 10 بستروں کا آئی سی یو وارڈ بنوایا ہے۔ آل مسلم سوسائٹی نامی ایک این جی او نے رمضان المبارک میں 36 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کے پیسے سے یہ کارنامہ انجام دیا۔ نئی آئی سی یو وارڈ بلاک کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ادھر ٹھاکرے نے کہا کہ مسلم معاشرے نے ملک کو راستہ دکھایا ہے کہ تہوار کو کس طرح سے منانا چاہیے۔ مسلمانوں نے عید کا بہترین تحفہ قصبہ ایچل کرانچی کے باشندے کو دیا ہے۔ ناظرین، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کے 2 سفارتکاروں کو جاسوسی کے الزام میں ملک سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی اقدام کی مذمت کی اور اسے سفارتی تعلقات سے متعلق جنیوا کنونشن کی سرحد خلاف ورزی قرار دیا۔ دوسری جانب لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان فضا گرم ہے۔ چین کی جانب سے نیا سیکورٹی قانون ہانگ کانگ میں لانے اور وہاں ہنگامہ آرائی پر امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں جو پہلے ہی کشیدگی ہے میں مزید تلخی بڑھ رہی ہے۔ ان تمام صورتحال کی وجہ کر امن و سلامتی کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، عرب نیوز کے مطابق سعودی محکمہ صحت نے اپنے شہریوں کو سخت متنبہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگا۔ سعودی حکومت نے بھی نرمی کا 3 مراحل پر مشتمل منصوبہ جاری کیا ہے، جس کے تحت ملک کے اندر حالات معمول پر لانے کی گائیڈ لائنز دی گئی ہے۔ وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ سارے عمل کی کڑی نگرانی کی جائے گی تاکہ وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ احتیاط نہ کی گئی تو وائرس کی نئی لہر آ سکتی ہے، لہٰذا عوام کو سماجی فاصلے، صفائی اور ماسک کا استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے بیان جاری کیا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی پر فی الحال پابندی برقرار ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں 31/5 بروز اتوار سے باضابطہ طور پر مساجد کھولنے کی بات کہی گئی تھی۔ گزشتہ جمعہ مسجد میں بجماعت نماز بھی ادا کی گئی۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آداب۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے مائنورٹی میراری یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر نیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو امیڈیٹ مل سکے۔